खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली फ़तेहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, हम सीख रहे थे मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 11 में लिखा है और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदावंद की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ज़िंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ज़िंदा तो कहलाता है, सांसें तो तेरे अंदर हैं, तू चलता फिरता तो है, लेकिन तू है क्या? मुर्दा। तू है क्या? मुर्दा। जो शख्स खुदा से दूर है, जो शख्स गुनाह में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, जो तौबा नहीं करता, खुदावंद उसे मुर्दा कहता है और खुदावंद आपके कामों को जानता है। आमीन। खुदावंद आपके कामों को जानता है। आगे बढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर अगर 22 का मतालिया करें तो लिखा है, यसु ने उनसे कहा कि तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अच्छा, ये हवाला बहुत दफ़ा लोगों ने सुना होगा, बहन भाइयों ने सुना होगा कि एक शख्स ने यसु को कहा कि ऐ खुदावंद, मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूँ। तो यसु ने उसे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। क्या उन मुर्दों की बाबत यसु ने कहा कि जिनके अंदर से रूह निकल जाती है, जिनके अंदर से रूह निकल जाती है तो उनका बदन मुर्दा हो जाता है? क्या उन मुर्दों को कहा है कि ये मुर्दे अपना ये वाला मुर्दा दफन करेंगे? नहीं, बल्कि खुदावंद यसु मसीह ने यहाँ जो चलते फिरते मुर्दे हैं, जो गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दे हैं, जो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुदावंद यसु मसीह उनके बारे में कह रहा है कि ये मुर्दे जो ज़िंदा मुर्दे हैं, जिनके अंदर गुनाह है, जो ज़िंदगी तो रखते हैं, वो अपना ये वाला मुर्दा जिसके अंदर से रूह निकल गई है, वो अपना दफन करेंगे। बल्कि तू मेरे पीछे चल। यूहन्ना जब आसमान पर गया तो यूहन्ना रसूल, जिसने खुदावंद यसु मसीह का मुकाशवा लिखा, जिस पर खुदावंद यसु मसीह का मुकाशवा उतरा, जब वो आसमान पर गया तो यूहन्ना रसूल क्या फरमाता है? मुकाशवा 14 बाब और उसकी आयत नंबर 13 लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके इमाल उनके साथ साथ होंगे। आमीन। यूहन्ना रसूल इस बात को कलम बंद करता है कि जब मैं आसमान पर गया तो खुदावंद ने, जो फरिश्ता मेरे साथ हम कलाम था, उसने मुझे कहा कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। आमीन। खुदावन में मरते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनतों के सबब से, जो मेहनतें उन्होंने की हैं, वो आराम पाएंगे और उनके जो अच्छे इमाल हैं वो उनके साथ साथ होंगे। ये खुदा के कलाम में ये बात दर्ज है। और ख़ास कर ये आयत बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये कब्रों पर भी लिखी होती है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे। एक मुझे ये बताएं, शख्स जो गुनाह में मर गया है, जो शराब पीते मर गया है, जो नशा करते मर गया है, तो उसकी कब्र के ऊपर ये लिख दिया जाए कि मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं या खुदावंद में मरते हैं, तो क्या ये आयत लिखने से वो मुर्दा मुबारक हो जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत सारे लोग अक्सर खादमों से पूछते हैं, पास्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम कब्र के ऊपर कौन सी आयत हम लिखें? तो आप आयत जो मर्ज़ी लिखें, याद रखें कि उसने अगर खुदावंद के हुजूर अगर मकबूल ठहरना है तो अपने इमाल के सबब से, आयत लिखने के सबब से वो खुदा की हुजूरी में वो मकबूल नहीं ठहरेगा। आगे बढ़ते हैं। ये वही मुर्दा है जिनके बारे में लिखा है, जब खुदावंद, याद रखें कि जब खुदा मुकर्रर फरिश्ते और नरसिंगे की आवाज़ और ज़ोरदार नरसिंगे की
زوردار آواز کے ساتھ آئے گا تو پہلے تو وہ مردے جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے۔ پہلے کون سے مردے؟ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پہلی قیامت ہے۔ تو جو مسیح میں مرتے ہیں یاد رکھیں کہ ان کو خدا کا کلام مبارک مردے کہتا ہے۔ اب اس مردے کی بھی دو اقسام ہیں، ایک تو مبارک مردہ ہے، اور مبارک مردہ وہ ہے جو مسیح میں مرتے ہیں، اور دوسرا عام مردہ ہے، اور عام مردہ وہ ہے جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہلاک ہو جاتے ہیں، جو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، جو شراب کسی بھی نشے میں لت پت ہوتے ہیں تو وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو خدا کا کلام عام مردے کہتا ہے۔ آمین، ان کو عام مردے کہتا ہے۔ اور جو مردہ مسیح میں نہیں مرتا، وہ گناہ میں مرتا ہے، خدا ان کو عام مردے کہتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، آپ نے وہ گیت سنا ہوگا، کیا ہی خوب شاعر نے وہ گیت لکھا ہے، لوکی دور خدا تو ہوئے نے کئی ویچ گناہ دے موئے نے۔ یہ عام مردے کی بات کر رہا ہوں کہ عام مردہ جو ہے وہ گناہ کے بیچ مرا ہے، کئی ویچ گناہ دے موئے نے۔ اور دوسرے زندہ مردوں کی بات کر رہا ہے اس گیت کے اندر، جو زندہ مردے ہیں، جو سانسیں تو رکھتے ہیں۔ ان ول پہاڑا پجڑائیں، ان ول پہاڑا پجڑائیں، دنیا تے الارم وجنائیں۔ اب یاد رکھے گا کہ وہ مردے جو زندہ مردے ہیں، جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جو ابھی تک گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد آئے گی تو پھر انہوں نے پہاڑوں کی طرف بھاگنا ہے کہ کوئی ہمیں خدا کا کلام بتائے، کوئی ہمیں خدا کا کلام سنائے۔ تو میرے عزیزوں، پھر خدا کا کلام اٹھا لیا جائے گا۔ آج تو خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنے کلام کو آپ تک پہنچا رہا ہے کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں، خدا کے کلام کو سنیں، اور خدا کے کلام پر عمل کر کے آپ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اگر آج آپ خدا کے کلام کو رد کر رہے ہیں تو پھر وہ وقت آئے گا کہ کلام اٹھا لیا جائے گا، پھر آپ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، آپ خدا کے خادموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ہمیں خدا کا کلام سنائے، لیکن خدا کا کلام اٹھا لیا جائے گا، اس وقت آپ کو کلام نہیں ملے گا۔ شاعر کہتا ہے، پا کلام دی بھوک بڑی لگنی ہے، پا کلام نہ لبیاں لبنائیں، دنیا تے الارم وجنائیں، دنیا تے الارم وجنائیں۔ آمین، آمین۔ یاد رکھیے گا، اور عام مردے یاد رکھیں، مبارک مردے جو ہیں، مبارک مردے جو ہے وہ تو حیات ابدی کے لیے وہ حیات ابدی کا جامہ پہنیں گے، اور جو عام مردے ہیں وہ ذلت اور رسوائی کے لیے خدا کی حضوری میں حاضر ہوں گے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے۔ جو خاک میں سو رہے ہیں، ایماندار یاد رکھے ہمیشہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے، بلکہ ایماندار سوتا ہے، اور جب خدا یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو ایماندار جاگ اٹھے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایماندار جاگ اٹھے گا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مبارک مردہ کون ہے، کون سا ہے، اور عام مردہ کون سا ہے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب مر ایماندار بھی جاتا ہے، صادق بھی مر جاتا ہے، اور مر شریر بھی جاتا ہے، اور دونوں ایک ہی جگہ دفن ہوتے ہیں، ایک ہی قبرستان میں جاتے ہیں۔ لیکن جب میرے مسیحا کی آمد ہوگی، جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے پہلے تو وہ مردے جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، قبریں کھل جائیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مبارک مردہ ہے۔ جب میرا مسیحا آئے گا اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آمین، آمین۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ جو قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں، یہ ان کی عارضی موت ہے،
یاد رکھیں کہ جو قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں، جو مبارک مردے، ان کی عارضی موت ہے، اور عارضی موت ہر کسی پر مقرر ہے، وہ تو ہم نے مرنا ہے، وہ عارضی موت ہے۔ اور جب مسیح مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ آئے گا تو جو مسیح میں مر گئے ہیں جی اٹھیں گے، اور باقی سب قبرستان میں پڑے رہیں گے، اور وہ بھی جی اٹھیں گے، لیکن دوسری قیامت میں۔ آمین۔ دوسری قیامت کب آئے گی؟ دوسری قیامت 1000 برس پورے ہونے کے بعد آئے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے ایک بار آدمیوں کا مرنا مقرر کیا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار مرنا مقرر کیا ہے۔ اگر 2 بار بندہ مرے گا تو وہ اپنی بے وقوفی سے مرے گا، کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتا، وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ دوسری موت بھی مرے گا۔ وہ کیسے مرے گا؟ یہ کون سی موت ہے؟ یہ عارضی موت ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم موت، جو دنیا پر جو ہماری موت آتی ہے، یاد رکھیں یہ عارضی موت ہے، عارضی موت ہے، اور یہ ایک حادثہ ہے۔ اس کے لیے اس سے گھبرانے کی، ایماندار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایماندار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے حادثہ موت یقینی ہے، ہر ایک دے اُتے آنی ہے، ہر چنگے ماڑے تگڑے نے اس، اے حادثہ موت یقینی ہے، ہر ایک دے اُتے آنی ہے، ہر چنگے ماڑے تگڑے نے اس نگری تو تر جانا ہے، او جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہے، جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہے، اے تے جگ دی ریت پرانی ایسا آیا آیا نہ آیا، ساواں دی کوڑ کہانی ہے، کر توبہ جے زندگی پابندیاں، اے زندگی انج مک جانی ایسا آیا آیا نہ آیا۔ میرے عزیزو، گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ بہت خوبصورت یہ گیت ہے کہ یہ حادثہ موت یقینی ہے، ہر ایک دے اتے آنا ہے۔ آمین۔ یہ حادثہ ہے، یہ جو دنیا کی موت ہے یہ ایک حادثہ ہے، اور یہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے، ایماندار کے اوپر بھی آنا ہے اور گناہگار کے اوپر بھی آنا ہے۔ لیکن جب میرا مسیحا آئے گا تو صرف ایماندار ہی قبروں سے باہر آئیں گے پہلی قیامت کے اندر۔ اگر آج آپ پہلی قیامت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ توبہ کریں۔ خدا نے چاہا تو نیکسٹ حصے کے اندر ہم دیکھیں گے جو لوگ دوسری موت میں شامل ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر کسی بہن بھائی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آمین۔